آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بایولوجیکلی ہماری ایج بہت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کرونولوجیکل ایج اور بایولوجیکل ایج ڈفرینس پر۔ کرونولوجیکل ایج وہ ایج جو ہمارے ڈیٹ آف برتھ کے مطابق کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہے۔ کیلنڈر میں ہماری ایج بہت کم ہونے کے باوجود بایولوجیکلی ہماری ایج بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ بایولوجیکلی ایج ہی انسان کی ریئل ایج ہوتی ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو بایولوجیکلی ایج پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے۔ لائف سٹائل میں ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہیبٹس، فیملی لائف، سوشل لائف، جاب یا بزنس، ہمارے کام کی نوعیت کیا ہے، ہمارے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایموشنل سٹیٹ، پرسنل لائف، ایکسرسائزز، انوائرمنٹل فیکٹرز، ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، شور شرابہ، صفائی ستھرائی، صاف یا آلودہ آکسیجن، اس کے ساتھ ہی سٹریس لیول کیا ہے، ہم کسی بھی کام یا ذمہ داری یا کہ مشکل حالات کا سامنا کس طرح کرتے ہیں، ڈیزیزز اور جینیٹک فیکٹرز بھی بہت اہم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ہابیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بایولوجیکلی ایج معلوم کرنے کے لیے کون کون سے ٹیسٹز موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ہاں بڑھاپے کو ایک حتمی چیز کی طرح لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑھاپا بھی لازمی سی بات ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے اسے مرنا بھی ہے، لیکن زندگی کے آخری دور میں بیماری اور محتاجی بہت ہی بڑی آزمائشیں ہیں، نہ صرف اس انسان کے لیے جو کہ لاچار ہو کر بستر پہ پڑا ہے، بلکہ اس کے تمام گھر والوں کے لیے کڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ ہم انسان یہ دعا تو کرتے ہیں کہ خدا ہمیں محتاجی سے بچائے اور چلتے پھرتے اس جہاں سے لے جائے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے تو کہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بہت سی بنیادی چیزوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ مثلاً اگر آپ کسی کو ایکسرسائز کرنے کا مشورہ دیں گے تو اس کا جواب ہوگا، ہمارے کام کیا کوئی کم ہے جو ہمیں ورزش کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، جنہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا، وہی لوگ ورزش کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کھلاڑی جو کہ اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی سارا دن کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، پھر ان کو کیا ضرورت پیش آتی ہے ایکسرسائز کرنے کی؟ اسی طرح سے اگر کھانے پینے کے حوالے سے احتیاط کرنے کو کہا جائے تو جواب ملتا ہے، جتنی زندگی لکھی ہے اتنی ہی گزارنی ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی۔ بے شک موت برحق ہے، اور ہر ایک جو اس جہاں میں آیا ہے اسے یہاں سے جانا بھی ہے، لیکن سانس تو وہ شخص بھی لے رہا ہوتا ہے جو کوما میں پڑا ہوتا ہے، جسے نہ اپنے زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی موت کا۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ کچھ لوگ بیماری کی حالت میں اپنی زندگی کو کسی عذاب سے کم نہیں سمجھتے۔ زندہ رہنا، لیکن کس طرح رہنا، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی نہیں یاد رکھتے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ دراصل ہمارے گھروں اور تعلیمی اداروں سمیت زندگی کے بنیادی معاملات میں تربیت کہیں بھی نہیں کی جاتی۔ پڑھنا لکھنا آ گیا تو بس یہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے پڑھے لکھے ڈگریوں والے جاہلوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بایولوجیکلی ایج کا تعلق ہمارے سیلز کی عمر سے ہے، اور سیلز کی عمر کا تعلق ہماری غذا کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اچھی صحت مند قدرتی غذا کھائیں گے تو سیلز بھی اچھے اور صحت مند بنیں گے اور ان کی عمر بھی زیادہ ہوگی۔ اچھا صحت مند خون پیدا ہوگا۔ اچھی غذا میں پھل، سبزیاں، پروٹین جس میں دودھ، مکھن، گوشت، انڈے، دیسی گھی وغیرہ شامل ہیں، لیکن اس گوشت میں فارمی مرغی جسے برائلر کہا جاتا ہے وہ ہرگز شامل نہیں، اور نہ ہی ڈبے والا دودھ شامل ہے۔ یاد رہے کہ قدرتی غذا اور قدرتی طریقے سے حاصل کردہ اور تیار کی گئی غذائیں ہی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ نوجوان تو دودھ کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، البتہ سوڈا ڈرنکس اور فاسٹ فوڈ دن میں 6 بار بھی کھا پی سکتے ہیں۔
جو لوگ فاسٹ فوڈ، سوڈا ڈرنکس اور اسی طرح کی ناقص غذائیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ بہت جلد بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بایولوجیکلی ایج ان کے ڈیٹ آف برتھ کے ایج سے ڈبل ہوتی ہے اور ان کو بیماریوں کے خدشات بھی زیادہ لاحق رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی غذا، قدرتی غذا اعتدال کے ساتھ کھائیں اور اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی لازمی کریں۔ جس طرح سے تندرست زندگی کے لیے اچھی غذا کھانا ضروری ہے، اسی طرح سے صحت مند زندگی کے لیے ایکسرسائز کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ غصہ اور سٹریس یہ دونوں فوری طور پر انسانی جسم اور اعصاب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بہت بری طرح انسان کو متاثر کرتے ہیں۔ لہٰذا غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ کبھی بھی غصے اور سٹریس سے کسی پریشانی کا حل نہیں نکلتا۔ یاد رکھیں، غم عمر کو کھا جاتا ہے۔ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ انسان خوش تب ہوتا ہے جب وہ شکر گزار ہو۔ اپنی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیں اور جو نہیں مل سکا اس پہ صبر کرنا سیکھیں۔ اپنی نظر موجودہ نعمتوں پر رکھیں، نہ کہ کمیوں پر۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ دوسرے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا نہیں۔ جتنا آپ ان باتوں سے دور رہیں گے اتنا ہی آپ کی سوچ مثبت رہے گی اور آپ خوش رہیں گے۔ جتنا آپ دوسروں کے بارے میں تجسس کریں گے آپ کی سوچ منفی ہوگی، جو اندر ہی اندر آپ کو بیمار کرتی جائے گی۔ غصہ، کینہ، بغض، ہرس، لالچ، حسد، ناشکری، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ سب انسان کو اندر سے بیمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بایولوجیکل ایج پر اثر انداز ہونے والی ہماری نیند ہے۔ 8 گھنٹے سے کم نیند لینا انتہائی نقصان دہ ہے اور رات کی نیند ہی مکمل طور پر فائدہ مند ہے۔ بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں جو رات کو بھرپور نیند لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کے اندر بھلائی اور فائدے ہی فائدے ہیں۔ جتنا ہم قدرتی اور فطری طرز زندگی اپنائے رکھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے، اور جتنا ہم فطری زندگی سے دور ہوں گے اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگیوں میں اعتدال لے کر آئیں۔ اب بات کرتے ہیں بایولوجیکلی ایج ٹیسٹس کے حوالے سے۔ اس میں جو سب سے پہلا اور آسان طریقہ ہے اسے فزیولوجیکل کارٹوگرافی کہا جاتا ہے، جسے ریئل ایج کیلکولیٹر ٹیسٹ کا نام بھی دیا گیا ہے، جو آپ کے دیے گئے انپٹس اور میئرمنٹ سے آپ کی ایج بتاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے سستا اور آسان ہے۔ اس طریقہ کے مطابق آپ گوگل پہ سرچ کر کے بھی اپنی بایولوجیکل ایج معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو آپ نے انپٹس دینے ہیں وہ آپ کو شیورلی کریکٹ معلوم ہونے چاہیے۔ دوسرا طریقہ ہے ٹیلومیئر لینتھ آف کروموزومز، اور تیسرا ہے ایکس آر جینومکس، اور چوتھا طریقہ ہے ڈی این اے میتھالیشن لیولز۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سب سے آسان فزیولوجیکل کارٹوگرافی یعنی ریئل ایج کیلکولیٹر کے مطابق اپنی بایولوجیکل ایج معلوم کریں اور اپنی بایولوجیکلی ایج کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔